بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈینٹس آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ مجھے آپ وائس پہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا جی، ہم اٹینڈنس اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹوڈینٹس. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹ، اٹینڈنس اسٹارٹ کر رہے ہیں ہم. جی اسٹوڈینٹ، 4th کلاس ہے آج. ریگولر کلاس ہے ہماری. اور عبد الرحمن حیات خان میو، عائشہ ثنا، امارہ شیخ. جی امارہ شیخ ہیں. عائشہ ثنا. آمنہ راشد. انمول. پریزنٹ سر. مائک کھول کے مجھے اسٹوڈنٹ آپ پریزنٹ بول رہے ہیں. آمنہ راشد. پریزنٹ. انمول. انود قادری. اریج خان. عریشہ سر سہیل. انود قادری کا لاگ ان نہیں ہو رہا. انود خان ہے. سر انود کا لاگ ان نہیں ہو رہا ہے ٹیمز جو ہے انود قادری کا. یہ لاگ ان تو آپ کو پہلے سے کرنا چاہیے نا. یہ آپ اینڈ ٹائم پہ کیوں کرتے ہیں آ کے لاگ ان؟ آپ کو پہلے سے لاگ ان رکھنا چاہیے. صرف کلاس کو جو ہے جوائن کرنا چاہیے بس. اریج خان، عریشہ سہیل، اشنا اسلم، بختاور، دعا مسلم. دعا مسلم ایمان پریزنٹ. مسلم. دعا مسلم ہے. سر جی دعا ہمارا مسلم پریزنٹ. پریزنٹ. دعا مسلم. جی سر دعا مسلم پریزنٹ. ایمان مسفرہ. سر اشال میری پریزنٹ لگا دیں سنیسارہ. ہمارا. میری آواز نہیں آئی آپ کو. اشال سنیسارہ. فرح صدیقی. فائحہ ضیا. ہادیہ پریزنٹ سر. نرمین. ہادیہ نرمین. ہمنہ شعیب. آنی غضنفر. ہدا انیس. لائبہ. پریزنٹ سر. لائبہ تیموری. پریزنٹ ماہین سر. نور. ماہین ذوالفقار. مائدہ خان. پریزنٹ. مریم خورشید. پریزنٹ میمونہ سر. ایمان راؤ. میمونہ ایمان راؤ. مہک. منیرہ. نیہا راشد. سر مانور رابعہ. پریزنٹ. نور کدھر ہے؟ نیہا راشد. منیرہ. رابعہ فہیم. ریما پریزنٹ سر ناز. رابعہ فہیم. ریما ناز. رابعہ روحم فہیم ریحان. پریزنٹ سر. روہم پریزنٹ. رومیسہ اعجاز. سادینہ. پریزنٹ سر. صفا. صفا عمر. صالحہ عارف. ثنا طارق. ثانیہ عابد. خیر بانو. فضہ خورشید. فضہ ساجد. سمرن پریزنٹ سر. دیوی. سمرن دیوی. سنینا. سیدہ پریزنٹ. افنان. سنینا ہے.
جی سر. سیدہ افنان عادل، present. سیدہ عائشہ عاقل، سیدہ عائشہ النساء، سیدہ فیضان معین، سیدہ عائشہ عاقل، سیدہ عائشہ النساء، سیدہ فائزہ معین، Present. سیدہ فاطمہ ناز، Present. سیدہ ام ہانی، امیمہ ملک، امیمہ بنت فاطمہ، انزلہ ارشد، عثمان خان، وجیہہ واحد علی، وانیہ سلمان، Present sir. سر میری لگا دیں رمیسا اجاز ابھی جوائن کیا میں نے. وانیہ سلمان ہے، وانیہ سلمان، Sir present sir present میں ہوں. وجیہہ واحد، سر میرا نیم نہیں آیا. ماہی ذوالفقار. کون نہیں آیا؟ سر ماہی ذوالفقار. سر نیٹ ایشو تھا. میرا سر نیٹ میری ایشو بھی ہو رہا ہے. میری بھی لگا دیں. میں منى ایمان. نام بولنا، نام کیا ہے؟ سر میری بھی لگا دیں رمیسا اجاز. ارے ایک بندہ بولے بیچ میں، سب نہیں بولے، ایک بتائیں. سر میں لگا دیں. سر میری بھی لگا ایک دیں. کوئی بولے نا، ایک کوئی بولے، ایک. رمیسا اجاز. رومیسا اور انمول. میں منى ایمان. کیا؟ مہک لگا سر. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں منى ایمان کی لگا دیں سر. میمونہ ایمان جاؤ، ایک منٹ. سر اور مہک کی لگا دیں. مہک. مہک کون ہے؟ مہک کدھر ہے؟ سر ایمان مسفرہ کی بھی لگا دیں. سر حاضر مہک آپ ہیں؟ کون ہے مہک؟ جی سر میں ہی ہوں. اور سر میری بھی لگا دیں. انمول. انمول. سر ایمان مسفرہ بھی. سر میری بھی ہادیہ نرمین. ہادیہ نرمین ہو گیا، اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ ایمان کون؟ مسفرہ. ایمان مسفرہ. اور ایشال سنیسارہ. اور ہمنا شعیب. ہیں ہمنا شعیب. امنہ شعیب. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. اور کون ہے؟ سر میری اٹینڈنس لگا دی آپ نے. ہمارا. پھر سیدہ عائشہ کی بھی لگا امارہ. دیں. جی میرا مائک نہیں ہمارا چل شیخ تو لگی ہوئی ہے. جی صحیح ہے. اوکے سر. کنفرمیشن نہیں کریں آپ لوگ بھائی، جو جس کی نہیں لگی ہے وہ بس بتائے اپنا. سر شربانو. سر نیٹ ہی نہیں چلا، آواز نہیں آ سر رہی میری جبھی نہیں پوچھ ہوئی ہے. رہی تھی. انزلہ ارشد. شیر بانو. اور کون ہے؟ سر میری نہیں ہوئی ہے. انزلہ ارشد. سیدہ عائشہ النساء. یس. اور انزلہ ارشد. ہاں انزلہ ارشد سر. تھرڈ لاسٹ فورتھ لاسٹ جو لکھا ہوا ہے. انزلہ ارشد. اور عریشہ سہیل. عدیشہ. بس. صالحہ عارف. صالحہ. بس اور تو نہیں ہے کوئی؟ ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا فتاح یا فتاح یا فتاح.
اچھا جی، یہ میں شیئر کر رہا ہوں، ایک سیکنڈ آپ کو. ہم نے رکھا ہوا تھا یہاں پر. کہاں چلا گیا یہ؟ یہ میں نے فائل یہاں پر رکھی تھی، ابھی نظر نہیں آ رہی، پھر میں چیک کرتا ہوں. فائل تو ہمارے پاس اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے، لیکن یہ نظر کیوں نہیں آ رہی یہاں پر؟ چلو میں دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں. اچھا جی، دوبارہ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، پھر دیکھتا ہوں. اچھا جی، اس کو ہمیں تصویر لے کر یہ اب ڈالنا پڑے گا، یہ ایسے شو ہی نہیں ہو رہا، کیا کریں؟
اچھا جی اسٹوڈینٹس، یہ اب تصویر لے کر ہی ہمیں شیئر کرنا پڑ رہا ہے. وہ فائل اپلوڈ میں نے کی ہوئی تھی اور دوبارہ بھی کری ہے وہ، لیکن شو نہیں ہو رہی. چلے میں اب پکچرز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو کیا آپ کو نظر آ رہی ہوگی؟ نظر آ رہی ہے اسٹوڈینٹس؟ تو مجھے کنفرم کر دیں آپ. یس سر، نظر آ رہی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. آپ نے پریویس کلاس میں پڑھا تھا، آپ کے سامنے ڈفرینٹ ٹو موومنٹس کا ذکر کیا. ایک علی گڑھ موومنٹ تھی، دوسری خلافت موومنٹ. اگر آپ کو وہاں کچھ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں انشاءاللہ، تو اب یہ ہے کہ یہاں پر بھی بڑی آسانی سے آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. کالونیل روٹس ٹو انڈیپینڈنس پارٹ 1، یہاں پر آپ کو جو چیزیں سمجھائی جائیں گی، بتائی جائیں گی، وہ جو مسلمانوں کی نو آبادیاتی جڑیں تھیں آزادی تک کے لیے نا، یعنی کہ جہاں سے مسلمانوں نے گویا یوں سمجھ لیں کہ اسٹارٹ لیا اور مسلمان جو ہے وہ آگے بڑھے تھے، ٹھیک ہے. اور مسلمانوں نے کس انداز میں جو ہے نا آگے بڑھنا شروع کیا، اور ابتدا سے لے کر اینڈ تک، اسٹارٹ ٹو اینڈ، مسلمانوں نے کس طریقے کے مطابق جو ہے وہ یہ آگے بڑھے. پھر جو آپ پاکستان اسٹڈیز آگے برصغیر میں جو پاک و ہند کے اندر برٹشرز جو داخل ہوئے، وہ کس انداز پہ داخل ہوئے تھے، اس کو بھی آپ نے وہاں پہ سمجھ لیا. تو اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے اب یہاں پر مزید آگے جو بات چل رہی ہے وہ پھر یہ ہے، جو سمجھنے کی ہے، کہ برصغیر میں مسلمانوں کی جو آبادیاں تھیں، وہاں سے لے کر پاکستان کی ابتدا تک کا جو سفر ہے، آزادی کا سفر کہلاتا ہے، جرنی انڈیپینڈنس. تو ایک یہ بڑا طویل اور لمبا سفر ہے جو مسلمانوں نے الحمدللہ اپنی جدوجہد اور اپنی محنت پر، اپنے بلبوتے پر یہ سفر طے کیا ہے. تو یہ اصل میں دور کہلاتا ہے 1857 ٹو 1947، جنگ آزادی سے لے کر جو ہے نا مسلمانوں کے پاکستان کی آزادی کو حاصل کرنے تک کے درمیان کا جو دورانیہ ہے. تو اس میں اہم واقعات اور چینجنگز آئی ہیں، بڑی تبدیلیاں آئیں، بہت سارے نظام کے اعتبار سے بھی اور ملکی اعتبار سے بھی. تو جو اس کی بنیادی جڑیں ہیں نا، روٹس کہلاتی ہیں، کالونیل روٹس، ٹھیک ہے نا، اس کی جو بنیادیں ہیں. تو 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، جو آپ پاکستان اسٹڈیز کے اندر اس کو پڑھا بھی ہے، تو یہ برطانوی ایک راج کے خلاف جو ہے نا پہلا بڑا عوامی رد عمل تھا، جیسے انگریزوں نے سختی سے نا کچل دیا تھا. یعنی کہ اس کو مکمل طور پہ انہوں نے بالکل مانا ہی نہیں تھا. اور یہیں سے جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ سٹارٹنگ ہوئی، ابتدا ہوئی، جب برطانوی لوگوں نے، برٹشرز نے جو ہے نا ایک مسلمانوں کے سمجھ لیں اور ہندوؤں کے سمجھ لیں جو مختلف راج تھے، راجا سسٹم تھا، تو اس میں جو ہے نا انہوں نے عمل دخل دیا. تو اس کے بعد سے پھر تعلیم، ایجوکیشنل وائز اور جابس پروفیشنل وائز جو ہے نا بڑی چینجنگز آئیں تعلیم اور نوکریوں میں. انگریزوں نے پھر لینگویج پہ بھی اٹیک کیا. فارسی اس وقت جو ہے عام تھی، تو اس کی جگہ انگریزی کو لے کر آ گئے، مقامی زبان اردو کو بھی ہٹایا گیا انتظامی امور سے بھی. اور جس سے مقامی لوگوں کے اندر دیکھا جائے تو سوشلی بھی اور پولیٹیکلی بھی، معاشی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے، سماجی اعتبار سے حالات جو ہے بڑے متاثر ہوئے. انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو جو ہے نا ان کے درمیان اختلافات کو بہت زیادہ بڑھایا.
ڈیوائڈ رول کہلاتا ہے، تقسیم کیا انہوں نے، اور خود وہ متحد رہے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو بھڑکایا اور اس طریقے سے ان کے درمیان جو ہے نا علیحدگی کرائی، یعنی ان میں اختلافات پیدا کیے، اور خود متحد ہو کر انگریز راج کے خلاف نا وہ خود کھڑے رہے، اور انہوں نے یہ سب آپس میں ان کے تعلقات خراب بھی اسی وجہ سے کرائے کہ تاکہ مسلمان اور ہندو مل کر جو ہے نا انگریز راج کے مخالف نہ کھڑے ہو جائیں کہیں، یہ سب انہوں نے کیا۔ دوسرے نمبر پہ سیاسی جو ایک اویئرنیس ہوتی ہے نا، جس کو پولیٹیکل اویئرنیس کہا جاتا ہے، جیسے آج بھی آپ دیکھیں نا پاکستان میں ہمارے نوجوان نسل کو پولیٹیکل اویئرنیس اب تک نہیں ہے، ان کو یہی نہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے سسٹم جو ہے نا، یہ سسٹم کس طریقے سے چل رہا ہے، اس کے پارٹیشنز کیا ہیں۔ پاکستان اسٹڈیز پڑھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس سسٹم کو تب بھی نہیں سمجھتے، اندر سے ہی نہیں سمجھنا چاہ رہے ہوتے، تو پولیٹکس میں جانے کا تو وہ کبھی سوچتے بھی نہیں ہے، اس کے تو خلاف ہی رہتے ہیں کہ جی کون پولیٹکس میں جائے گا، جی بس پھر تو زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور اس سسٹم کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ہماری جو کہا جائے نا کہ بڑی جو ہے نا کم عقلی ہی ہے بہرحال، کہ ہم سیاست سے جو ہے نا پولیٹکس سے بہت دور رہتے ہیں، تو جبکہ ہمیں اس کی نالج ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیاسی اویئرنیس جس کو کہا جاتا ہے پولیٹیکل اویئرنیس، اینڈ لینگویج آف جس کو انٹرنیشنل لینگویج اردو ہے ہماری، تو اردو زبان سے بھی ہم بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ تو اردو کا کردار جو ہے نا، اردو زبان نے اس دور میں بڑی جدوجہد کی، آزادی کے لیے ایک پل کا کام کیا، یوں سمجھ لیں۔ اردو پریس جو صحافت تھی اس نے 1840 کے بعد خاص طور پر مقبولیت حاصل کی، اور لوگوں میں سیاسی شعور بھی پیدا کیا اس نے بہت زیادہ۔ جی، تو ڈیوائڈ رول یہ اردو زبان کے اعتبار سے بھی 1840 کے بعد خاص طور پر نا مقبولیت حاصل کی، اس نے لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کیا۔ ادب اور مزاحمت، اردو ادب، شاعری اور نثر یہ نو آبادیاتی ظلم و ستم اور ثقافتی جبر کے خلاف جو ہے نا مزاحمت کی ایک نئی لہر بھی انہوں نے پیدا کی۔ یہ میں ابھی آپ کو ایک انٹروڈکشن بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں آگے چلیں گی نا، پھر نوابوں اور ان کا جو ہے نا راجاؤں کا سب سے پہلے ذکر ہوگا، تو کیا کیا پوائنٹس ہیں یہ میں آپ کو پہلے ذرا سا سمجھا رہا ہوں ان شارٹ۔ پھر مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے آپ نے پڑھا بھی کہ یہ دونوں تحریکیں جو چلی، ٹھیک ہے نا، تو سر سید احمد خان کا اس میں اہم رول تھا، دیگر رہنماؤں نے مسلمانوں کے اندر جدید تعلیم کی طرف جو ہے نا ان کو متوجہ کیا، اور ایک علیحدہ سیاسی اپنی پہچان اور اس کو جو ہے نا متعارف کرانے کی بنیاد رکھی انہوں نے۔ تیسرے نمبر پہ آزادی کی طرف ان کا ایک سفر ہوا۔ آسان ہے اردو، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اردو زبان ہی ہے، اور کوئی لفظ اگر نہ سمجھ آئے تو وہ پوچھ لیں، میں بتا دوں گا۔ تو آزادی کی طرف جو ہے نا تیسرے نمبر پہ یہ سفر شروع کرایا گیا، جو دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری کہلاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ نیشن کا انہوں نے جو ہے نا مطالبہ جو تھا اس نے زور پکڑ لیا پھر، اور قیام پاکستان یہ اس کے لیے ایک لمبی جو ہے نا کوششیں شروع ہو گئیں۔ مسلم لیگ کی قیادت تھی، یعنی کہ وہ ایزا جو ہے نا دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر ایک سیاسی ایک جماعت تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت زیادہ کوششوں کے نتیجے میں جو ہے نا پھر 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک جو ہے نا آزاد انڈیپینڈنٹ نیشن کے طور پر جو ہے نا وہ پاکستان دنیا کے نقشے پر جو ہے نا ظاہر ہو گیا۔
اب آزادی کے بعد بھی پاکستان کو انگریزوں کے بنائے گئے قوانین جو تھے نا، کانسٹیٹیوشنز اور اسی طرح وہ لاز جو تھے، وہ اسی انتظامی ڈھانچے کا جو ہے نا اس کو سامنا کرنا پڑا، چونکہ مسلمانوں کے پاس حالانکہ دیکھا جائے تو اپنا ایک رول اینڈ ریگولیشن اور کانسٹیٹیوشن قوانین جو ہیں قرآن سے ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر پائے اب تک، اس کو اپنے نظام کے اندر جو ہے نا وہ لے کر ہی نہیں آ سکے۔ جاگیردارانہ جو نظام اور مخصوص سماجی ڈھانچے جو مقصد اب بھی ہمیں اپنے سوشل انوائرمنٹ کے اندر نظر آتے ہیں، اس دور کی جو ہے نا وہ پیداوار جو آج بھی جاری ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں ایک جو لڑکی، اس کے میرے خیال ہے گھر کے خاندان کے 3 لوگ اور قتل ہوئے، پھر وہ آپ دیکھیں جس نے قتل کی ہے وہ آزادی سے جو ہے نا کوئی جاگیردار ہے یا کیا ہے، وہ دیکھیں عدالتوں سے وہ رہا ہو گیا۔ تو یہ نظام نو آبادیاتی، یعنی کہ جو نیو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ روٹس کے اعتبار سے، تو وہ ایک نظام دور نے جو ہے نا برصغیر کے اندر اس کو سماجی اور سیاسی ثقافتی طور پر مکمل طور پہ بدل کے رکھا۔ اردو زبان جو ہے وہ بڑی محنتوں سے جو ہے نا وہ رابطے کا ایک ذریعہ بنی، تھوڑا مسلمانوں کا اپنا ایک قومی تشخص جو تھا، ان کی پہچان تھی، اس کو انہوں نے واپس تھوڑا حاصل کیا، اپنا ایک اہم کردار اس میں ادا کیا۔ بالآخر ایک پاکستان کی شکل میں جو ہے نا ایک ملک ان کے سامنے وجود میں آ گیا۔ اب دیکھا جائے تو 4.4 ملین، اب اس سلائڈ سے جو ہے نا اس کو دیکھنا شروع کریں، 4.4 ملین مربع کلومیٹر جو 1.7 ملین مربع میل ہے، اس کو دیکھا جائے یعنی کہ پر کلومیٹر کہلاتا ہی ہے۔ 4.4 ملین اسکوائر کلومیٹرز بریکٹ 1.7 ملین اسکوائر مائلز بریکٹ بند کریں اس کو ایریا۔ یہ انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، بھوٹان، سری لنکا دیکھا جائے جو ایشیائی بر اعظم کہلاتے ہیں نا، ان کا 10% ہے، اور مالدیپ اس کا جو ہے 3.3%، دنیا کا زمینی مکمل رقبے کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھ لیں تو اس حساب سے، ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا جی، اب آگے آ جائیں تو دی مغلس۔ اب ہمارے پاس جو مغلیہ دور چلا ہے نا، وہ ذرا سیکوینس وائز اس کو دیکھیں۔ بابر، مغل اعظم بابر، یہ ایک مغلیہ سلطنت کے جو ہے نا بادشاہ گزرے جن کا نام بابر ہے، تو ان کی ڈیٹیل دیکھ لیں۔ یہ 1526 سے 1530 تک، یعنی کہ 4 سال جو ان کی حکومت رہی۔ تو جو مغل اعظم سلطنت کے بابر ہیں، انہوں نے 1526 میں پانی پت کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے فتح حاصل کی۔ اس کے بعد ہندوستان میں مغلیہ سلطنت انہوں نے اپنی بنا لی تھی، قائم کر لی تھی، جس نے 1530 تک میں اپنی موت تک مختصر مدت کے لیے حکومت کی، 4 سال۔ تو مغلیہ سلطنت کے جو یہ بابر بادشاہ ہیں، گویا اس سلطنت کے جو ہے نا مغلیہ وہ ایک قوم کہلاتی ہے، یہ جو اس کے سلطنت تھی۔ تو انہوں نے چونکہ بڑی جنگ کے اندر جو ہے نا وہ فتح حاصل کی تھی، تو انہوں نے اپنی ایک حکومت قائم کیا۔ بابر اپنی فوجی صلاحیتوں اور انتظامی اصلاحات کے اعتبار سے نا بہت زیادہ مشہور تھے، جانے جاتے تھے۔ ملٹری پاورز اینڈ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز اینڈ اس میمیور بھابر نامہ، اور یہ اپنی یادداشت جو بابر نامہ ہے اس کے لیے بڑے جانے جاتے ہیں۔ یادداشت کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ ان لوگوں کے ہاں نا، جیسے عربوں کے ہاں آپ جانتے ہیں نا ایک شجرہ نسب کا سلسلہ چلتا ہے، تو شجرہ نسب کا سلسلے میں وہ اپنے پورے خاندان کے نا ان کے ایک پر دادا اور پھر دادا، پھر جو ہے نا اس کے بعد کون تھے، پھر ان کے والد کون تھے، پھر اس کے بعد کون آئے، تو اس اعتبار سے یہ لوگ جو ہے نا پورا ایک اپنا شجرہ نسب جو ہوتا ہے نا اس کو یہ لوگ لکھ کر یاد کر کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح
یہ لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنا ایک پورا جیسے کہتے ہیں یادداشت نامہ یا کہتے ہیں سوانحہ نامہ، تو یہ ایک اپنا جو ہے نا پورا مکمل لکھ کے رکھتے ہیں کہ کس اعتبار سے انہوں نے زندگی گزاری، اس کے بعد کون تھا، پھر کیا ہوا، تو وہ ساری جیسے ہمارے یہاں بھی لوگ ڈائریاں لکھتے ہیں اپنی بات، تو یہ اب اس سے آگے آ جائیں تو پھر ایک بادشاہ ہیں ہمایوں، یہ بھی مغلیہ سلطنت کے ایک بادشاہ گزرے 1530 سے لے کے 1540 اور 1555 سے 1556 تک، ان دو ادوار کے درمیان جو ہے ان کی سلطنت قائم رہی۔ ہمایوں بابر son faced challenges to his rule, leading to his temporary exile to Persia. He regained the throne in 1555 after defeating the Sud dynasty، یعنی کہ دوبارہ انہوں نے جو ہے نا کامیابی حاصل کی تھی۔ His rule was marked by attempts at centralized administration and cultural patronage۔ تو یہ بابر کے بیٹے ہمایوں ہیں، ان کو اپنی حکمرانی کے لیے چیلنجوں کا بڑا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے یہ اس وقت اس زمانے کی جو سپر پاورز ہوتی تھی نا وہ فارس تھی، اس میں عارضی جلا وطنی انہوں نے اختیار کی اور انہوں نے 1555 میں سور خاندان کو شکست دے کر نا دوبارہ تخت حاصل کیا تھا۔ اور ان کی حکمرانی کو دیکھا جائے تو مرکزی انتظامیہ یعنی سینٹرلائز ایڈمنسٹریشن، جو ہیڈ آف ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے نا مرکزی انتظامیہ، اور اسی طرح کلچرل پیٹرونیج ثقافتی سرپرستی کی کوششوں سے نشان زد کیا گیا تھا، یعنی کہ یہ اس کے اندر نہ خاصیت رکھتے تھے، ان کی اس میں بڑی مہارت تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ اکبر دی گریٹ 1556 سے 1605 تک۔ اب یہ جو ہے یہ بھی اسی سلطنت مغلیہ سلطنت کے جو ہے نا ایک بادشاہ گزرے، اکبر دی سن آف ہمایوں۔ اب اوپر جو آپ نے ہمایوں بادشاہ کے متعلق حکمرانی کی باتیں سنی اور ان کی ایکسپرٹیز دیکھی ہیں، تو ان پوائنٹس کو آپ نے یاد رکھنا ہوگا۔ تو انہی کے بیٹے جو ہیں نا ہمایوں کے وہ اکبر ہیں۔ تو 1556 ظاہر ہے یہی ہوتا تھا، خاندانی جو ہے نا سلطنت اور مغلیہ راجاؤں کے راج جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اندر نسلی اعتبار سے نا ٹرانسفر ہوتے تھے، یعنی باپ مر جاتا تھا تو اس کا بیٹا جو ہوتا تھا وہ بادشاہ بنتا تھا۔ تو اسی طرح ہمایوں کے جو بیٹے ہیں وہ اکبر ہیں۔ تو 1605 تک 1556 سے 1605 تک اکبر ہمایوں کے بیٹے عظیم مغل بادشاہوں میں سے ایک سمجھے جاتے تھے۔ He is considered one of the greatest Mughal empire. His reign was characterized by religious tolerance. ان کے دور حکومت میں نا مذہبی رواداری کو بہت فروغ ملا، یعنی کہ وہ بہت پھیلی، اور دین کا بڑا جو ہے نا بول بالا ہوا، اور دین کی محنت کا کام بہت زیادہ پھیلا۔ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، ان میں بھی انتظامی اصلاحات کی بڑی توجہ تھی، بڑی قابلیت تھی کہ ایڈمنسٹریشن سسٹم کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ اسی طرح ملٹری کانکویسٹ، فوجی فتوحات ان کے زمانے میں بڑی ہوئیں کامیابیاں، اینڈ دی پروموشن آف آرٹس اینڈ کلچر، اور فنون و ثقافت کے فروغ کی بھی خصوصیات ان کے اندر تھیں، یعنی کہ مختلف اقسام کے لوگوں کو ہنر آنے چاہیے اور فنون کے اندر ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں، تو اس میں بھی انہوں نے بڑی محنت کری۔ جی اسٹوڈنٹس جاگ رہے ہیں؟ میری آواز آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے یا سو رہے ہیں؟ جی بھائی، جی سر۔ یس سر آ رہی ہے۔ ہاں سب مائک کھول کے بتائیں بھائی۔ جی سر بعض آ رہی ہے۔ اسٹوڈنٹ یس لنچ سر میں آ بھی رہی لگے جی ہے۔ ہوئے سر ہیں، آ رہی ہے۔ کچن میں کھانا یس سر پکانے آ میں جی بھی سر لگے آ ہوئے رہی ہیں۔ ہے۔ یس سر آ رہی آ ہے۔ رہی ہے آواز سر؟ جی سر جی آ رہی ہے وجیہ آواز۔ واحد علی سن رہی آواز ہیں؟ آ وجیہ رہی ہے۔ واحد علی سن رہے ہیں نا؟ سمرن دیوی، آ رہی ہے سر۔ جی دیکھو سر آ جنہوں نے رہی ہے۔ رپلائی نہیں کیا میں ان کو بھی نام لے رہا ہوں۔ سمرن دیوی تو سن رہی ہے، سنینا اور وجیہ واحد غائب ہیں۔ دیکھو یہ دونوں کچن میں کام کر رہی ہیں لگ رہا ہے۔ شزا ساجد سن رہی ہے؟ جی سر۔ وہ سن رہی ہیں، اچھا۔ ثنا طارق سن رہی ہیں؟ صالحہ عارف، صفا عمر، سادینہ، جی سر۔ ثنا طارق تو سن جی رہی ہے۔ سر آ رہی ہے۔
صالحہ عارف اور صفا عمر یہ دونوں کچن میں کام کر رہی ہیں. رومیسا اعجاز اور روحم ریحان رمضان. جی سر سن رہی ہوں. روحم ریحان سن رہی ہے. رومیسا اعجاز شاید اس کو کھانا بنانے بھیج دیا ہے. رابعہ فہیم یہ سن رہی ہیں. منیرہ. نیہا راشد. منیرہ سن رہی ہے. رابعہ فہیم گئی ہوئی ہیں. نیہا راشد بھی گئی ہوئی ہیں لگ رہا ہے. مہک میمونہ ایمان راؤ آن لائن ہو کے چلے گئے. یہ دیکھو کتنے سارے 8-9 بچے میں نے نام لیے بچیوں کے. یہ میمونہ سن رہی ہے, اس کو آواز آ رہی ہے لیکن اس کا مائک کا مسئلہ ہے. مائدہ خان سن رہی ہیں. مریم خورشید. Yes, مائدہ sir. سن رہی ہے. مانور. Yes, لائبہ sir. تیموری. جی سر سن رہے ہیں. ہاں سن رہی ہیں. صحیح. ہاں سننا بھی ہے, صرف سننا نہیں ہے بلکہ سن کے سن بھی نہیں ہونا اور سمجھنا بھی ہے بھائی ساتھ ساتھ. جی سر تو سمجھ میں آ ہم رہا ہے. 3 راجاؤں میں بھی تک آ سن. گئے. اکبر راجا جو تھا یہ 1556 سے لے کر میں نے بتا دیا 1605 تک یہ ہمایوں کا بیٹا تھا. عظیم مغل بادشاہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. اور ان کے دور حکومت میں آپ یاد رکھیں ٹو دی پوائنٹ ہم نے بات کری ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ورنہ تو پھر ہمارا کورس یہیں کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ٹو دی پوائنٹ آپ نے یہ یاد رکھنے جو بھی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھیں اکبر بادشاہ کے زمانے میں مذہبی رواداری بہت تھی. ریلیجیس ٹالرنس جس کو کہا جاتا ہے, انتظامی اصلاحات, ایڈمنسٹریٹو ریفارمز, ملٹری کانکویسٹ, فوجی فتوحات اور فنون اور ثقافت کو بہت زیادہ انہوں نے پھیلایا. اینڈ دی پروموشن آف آرٹس اینڈ کلچر. سیکنڈ آ جائیں تو جہانگیر عالم جو آپ نے نام سنا ہے یہ اکبر کے بیٹے ہیں. یہ نہیں اب ظاہر ہے اکبر کا زمانہ ختم ہوا وہ مر گئے تو 1605 1605 to 1627 جہانگیر اکبر son continued his father's policies and was known for his love of art, poetry and literature. His rule was marked by stability and prosperity. تو جہانگیر جو ہیں یہ اکبر بادشاہ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے 1605 سے 1627 تک حکومت کی. اور جہانگیر نے اپنے والد کی پالیسیوں کو ہی جاری رکھا, کنٹینیو کیا, اور فن شاعری ادب سے محبت کے لیے بڑے جانے جاتے تھے. ان کی حکمرانی استحکام اور خوشحالی سے بہت زیادہ مشہور تھی. استحکام اسٹیبلٹی ہوتا ہے اور پروسپیرٹی ہوتا ہے خوشحالی, یعنی کہ ہر چیز کے اعتبار سے انسانوں کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوئے. شاہ جہاں 1628 to 1658 بس یہ آپ نے ان کا ایئر وائز جو ہے نا سیکوینس وائز یہ بھی یاد رکھنا ہے. 1628 سے 1658 تک شاہ جہاں یہ وہ بادشاہ ہیں کہ جو جہانگیر کے بیٹے ہیں. اب ظاہر ہے جہانگیر کا انتقال ہو گیا, دنیا سے چلے گئے, تو ان کے بعد ان کا جو بیٹا تھا شاہ جہاں وہ سلطنت کا مالک بنا. تو جہانگیر کے بیٹے شاہ جہاں کو ان کے عظیم تعمیراتی منصوبوں کے لیے بڑا یاد کیا جاتا ہے. شاہ جہاں جہانگیر سن is remembered for his grand architectural projects. آپ نے بھی سنا ہے شاہ جہاں کے متعلق انکلوڈنگ دی کنسٹرکشن آف دی تاج محل, جو ایک ان کے اعتبار سے تو محبت کا خزانہ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کو ایسے اعتبار سے کہ اس پر آیات بھی درج ہے اور اس کے دروازے پر جو ہے وہ بڑی مخصوص آیات ہیں, اور اس میں جو پتھر استعمال کیے گئے اور کہتے ہیں تاج محل جو ہے یہ ہر دن کے اعتبار سے گویا خوبصورتی کی طرف بڑھتا ہے. عجیب, یعنی کہ ایک انسانی ہاتھوں کی کاریگری ہے کہ جن مزدوروں نے بنایا ان کو بھی ہاتھ کٹوا دیے گئے کہا جاتا ہے. تو ایک تحفہ تھا جو محبت کے طور پہ کہتے ہیں کہ شاہ جہاں نے نا تاج محل اپنی محبوبہ کے واسطے جو ہے بنایا نشانی کی طور پہ. اب دونوں تو مر گئے لیکن لوگ اب اس کے اعتبار سے اس کو یاد رکھتے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک کرشمہ ہے تو جو انسان کو دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں یاد دلاتا ہے کہ بھائی محبت بھی جو ہے نا وہ تازہ اور یاد رکھی جا سکتی ہے, اس کے لیے کوئی نشانی بھی چھوڑی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے
کہ کوئی نشانی ہی موجود نہ رہے. تو بہرحال ہمارے لیے نشانی، اللہ نے اپنی محبت کی نشانی بھی دیکھیں بیت اللہ شریف، یہ ایک اللہ کی محبت کی نشانی ہے ہمارے پاس. ورنہ تو دیکھا جائے تو صرف ایک سادی 4 دیواری ہے، لیکن اس کے اندر طاقت کشش اتنی ہے کہ وہ کھینچتی ہے ساری کائنات سے انسانوں کو اپنی طرف. اسی طرح روزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آب زمزم ہے. آپ دیکھیں کہاں ہزاروں سال پرانی باتیں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اسی طرح بی بی ہاجرہ. تو یہ وہ واقعات ہیں کہ جو بڑے پرانے ہیں، لیکن وہ چیزیں اب تک دیکھیں لوگ وہ پانی پی رہے ہیں اور شفا یاب ہو رہے ہیں اور اپنی پیاس بجھا رہے ہیں. تو یہ ایک نشانی ہے محبت کی، بشمول تاج محل کی تعمیر کے نا، کنسٹرکشن آف دی تاج محل. His reign was marked by wealth and cultural achievements. ان کے دور میں دولت اور ثقافتی کامیابیوں کا بہت زیادہ جو ہے نا عام ہوئی، جو ہے ثقافتی کامیابیاں بھی بڑی حاصل کی، اور جو ہے نا ان کے دور میں دولت کا بھی بڑا بول بالا ہوا. یعنی کہ اپنی دیکھا جائے تو عوام کو گویا انہوں نے جو ہے نا بیسیکلی بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچایا. تو یہ چیز ہوتی ہے بہرحال اس اعتبار سے. اچھا جی، اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے اورنگزیب. تو مغل بادشاہوں میں سے اب ان کے بعد جو جن کا نمبر آتا ہے نا وہ اورنگزیب بادشاہ ہیں. اورنگزیب ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 1658 سے 1707 تک کا ہے. 1707. میں ایک سیکنڈ یہ ان کی بھی پکچر آپ کو شیئر کر رہا ہوں، تھوڑا سا رکیں ذرا. 1707 تک کا ان کا ہے. اچھا کہاں چلا گیا نیکسٹ والا؟ اورنگزیب میں نے بتایا نا، اورنگزیب. Yes, sir. اچھا جی، یہ آ گیا. اورنگزیب 1658 to 1707 یہاں تک ہے ان کا دور. تو ظاہر ہے اب اس کے بعد جو ہے نا جب ان کا انتقال ہو گیا، جو ان کے والد تھے اورنگزیب کے، وہ کون تھے؟ شاہ جہان سن. تو یہ شاہ جہاں کے جو ہے نا وہ بیٹے ہیں، اور ان کی دور حکومت چلی وہ 1658 کے بعد 1707 تک. یہ شاہ جہاں کے بیٹے ہیں. مغل سلطنت کو ان کی سب سے بڑی علاقائی حد تک پھیلانے کے لیے جانا جاتا ہے. is known for expanding the Mughal empire to its greatest territorial extent. یعنی انہوں نے بہت زیادہ سلطنت کو جو ہے نا آگے تک بڑھایا. However, his reign was marked by religious intolerance and conflicts with regional powers. اسی طرح ان کا دور جو تھا وہ مذہبی عدم برداشت اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ تنازعات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا. یعنی کیا مطلب، جو آس پاس کے علاقوں کی جو پاورز تھی نا، طاقتیں تھی، تو ان کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑے ہوئے. ظاہر ہے جب انہوں نے جیسے آپ آج اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک ناجائز حکومت ہوتے ہوئے وہ کس طریقے سے جو ہے نا ہر ایک جگہ جو ہے نا اس نے جنگ کو پھیلانے کی کوشش کی ہے اور قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اوپر سے جو ہے نا دوسری
اور خطرناک ریاستوں نے جو مسلمانوں کے بھی بڑے خلاف ہیں، انہوں نے ان کی ساتھ جو ہے نا ان کا ساتھ بھی دیا. تو اس کی وجہ سے آپ نے غور کیا کہ دنیا میں کتنا سسٹم جو ہے وہ آؤٹ ہوا ہے، کس قدر مہنگائی بھی بڑی ہے اور تکلیفیں ہوئی ہیں. تو یہ سب کا کرتا دھرتا اور سارا الزام جو ہے وہ اسرائیل کا ہی ہے. تو انہوں نے یہ حرکت کری. تو جب اس نے بھی ظاہر ہے اپنے سلطنت کو بڑھانے کی کوشش کی ہوگی، تو جب یہ علاقوں میں فتوحات کرنے نکلا ہوگا اور جنگی ماحول قائم کیا ہوگا، تو ظاہر ہے پھر دشمنی بھی بڑی ہوگی. تو جس وجہ سے بہت زیادہ پھر کیا ہوا، اس کے دور میں مذہبی عدم برداشت اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ بڑے جھگڑے اور تنازعات کھڑے ہوئے. تو اس کا دور پھر جو ہے اورنگزیب کا، وہ اس اعتبار سے جو ہے نا بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے. اب آگے بڑھیں. اورنگزیب کے بعد، آفٹر اورنگزیب، جی ہاں میرے گھر پہ بھی حضرت لائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صبح سے لائٹ نہیں ہے انود قادری صاحب. لیکن میں بھی الحمدللہ بالکل اسٹارٹ سے آن ٹائم کلاس اسٹارٹ کی ہوئی، اللہ کا شکر، اور پڑھا رہے ہیں. اور یہ آپ کو پہلے سے گروپ پہ بتا چکے ہیں کہ آپ نے اپنی تمام ڈیوائسز کو چارج رکھنا ہے، اپنے انٹرنیٹ کو آن رکھنا ہے. آفٹر اورنگزیب's ڈیتھ ان 1707، آپ کی طرف ہو رہی ہے نا، تو آپ تو خاموش ہی ہیں نا، آپ تو بات نہیں کر رہے نا، ماشاءاللہ آپ بس سنیں چپ کر کے. جب میری طرف اذان ہوگی تو میں پھر خاموش ہو جاؤں گا انشاءاللہ. آفٹر اورنگزیب's death in 1707 the Mughal empire began to decline rapidly. Subsequent، ہاں تو وہ آپ تو خاموش ہیں نا، آپ بات تو نہیں کر رہے ہیں نا کسی سے، آپ بات نہ کریں، بس سنیں خاموشی سے. Subsequent empires faced internal strife, invasions by regional powers, and a weakening of central authority. 1707 میں اورنگزیب کی موت کے بعد نا مغل سلطنت کا تیزی سے نا زوال شروع ہو گیا، یعنی کہ وہ پستی کی طرف، ختم ہونے کی طرف جانے لگی. اس کے بعد کے شہنشاہوں کو دیکھا جائے تو انٹرنل اسٹرائف، اندرونی کشمکش اور علاقائی طاقتوں کے حملوں اور مرکزی اتھارٹی کے کمزور ہونے کا سامنا کرنا پڑا. یہ تو میں نے آپ کو انگلش میں بھی یہاں بتا دیا نا. سبسیکوینٹ ایمپیریز فیسڈ انٹرنل اسٹرائف، انویشنز بائی ریجنل پاورز اینڈ اے ویکننگ آف سینٹرل اتھارٹی. تو جو علاقائی طاقتوں کے حملے ہوئے اور مرکزی اتھارٹی جو تھی ان کی، وہ کمزور ہونے لگ گئی پھر اس وقت. تو یہ ان کو نقصان ہونے لگا. وہ تو حکومت کو بڑھانا چاہتے تھے، الٹا جو اصل حکومت تھی اس سے بھی ہاتھ دھونے کے لالے پڑ گئے، یعنی کہ وہ بھی ان کے لیے اب مشکل ہو گیا. اور اچھی بات ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. جب آپ زیادہ ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے اس طرح. اب آ جائیں نیکسٹ، یہ کون ہے؟ بہادر شاہ، ہاں بہادر شاہ اول ان کو کہا جاتا ہے. 1707 to 1712، بہادر شاہ ظفر ان کا پورا نام ہے. اب 1707 سے لے کے 1712 تک، ٹھیک ہے. کین سمجھ شیئر دی لنک آف واٹس ایپ گروپ. اچھا جی. بہادر شاہ اول، جسے شاہ عالم اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. بہادر شاہ ون اول also known as شاہ عالم ون was the last significant Mughal emperor who could assert some level of authority. After his death, the empire saw a succession of weak rulers. شاہ عالم اول کے نام سے بھی یہ جانا گیا، آخری اہم مغل شہنشاہ تھا جو کسی نہ کسی درجے کا اختیار حاصل کر سکتا تھا. اس کی موت کے بعد سلطنت نے کمزور حکمرانوں کی جانشینی دیکھی. تو ظاہر ہے انسان کے پاس وقت کم ہوتا ہے، موت بھی ہوتی ہے سر پر. تو 1707 سے 1712 تک یہ اس نے حکمرانی کی. اس کے بعد یہ جو ہے نا اور موت آ گئی، انتقال ہو گیا. سلطنت بھی کمزور ہو گئی، حکمرانی بھی عجیب کشمکش کی حالت میں پڑ گئی. بہادر شاہ دوم 1837 to 1857، 1837 سے آپ لگا لیں
تو 47 اور 57 گویا 20 سال. بہادر شاہ دوم also known as Bahadur Shah Zafar was the last Mughal emperor. His reign was more symbolic, as the British East India Company had he facto control over much of India. He became associated with the Indian Rebellion of 1857, which marked the end of the Mughal Empire. अब बहादुर शाह जफर दोम یہ 1837 سے 1857 تک بہادر شاہ ثانی، جسے بہادر شاہ ظفر بھی کہا جاتا ہے، آخری مغل بادشاہ تھا. اس کا دور زیادہ علامتی تھا کیونکہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان کے زیادہ تر حصے پر ڈی فیکٹو کنٹرول تھا. ڈی فیکٹو کنٹرول ہو چکا تھا، اور وہ 1857 کے ہندوستانی بغاوت سے منسلک ہو گئے تھے، جس نے مغل بادشاہ کے خاتمے کو گویا نشان لگا دیا تھا. یعنی کہ اب مغلیت کی سلطنت جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب تھی، کیونکہ آپ نے پڑھا بھی ہے کہ جو ایسٹ انڈیا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس نے کس طریقے سے جو ہے نا پہلے تو دیکھا جائے تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ انٹر ہوئی، داخل ہوئی. پھر اس نے جب ادھر سینٹرل اس کو ہندوستان کو دیکھا تو وہاں تو اس کو بڑا جو ہے نا حکمرانی کے اندر بھی عمل دخل کرنے میں بڑا اس کو فائدہ نظر آیا. آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے پاؤں جمائے، جب مال کمایا، ادھر اپنی جو ہے نا اس کو بزنس کو کاروبار کو چمکایا. اس کے بعد جو ہے نا سیاست میں پولیٹکس میں بھی داخل ہو گئے. پھر انہوں نے مغل سلطنت کو مکمل طور پہ ختم بھی کرنے کے لیے مختلف لڑائیاں لڑیں. کچھ لڑائیوں میں وہ جیت گئے، کچھ میں ہار گئے، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. تو سوشیو پولیٹیکل conditions, centralized system of governance with a strong autocratic rule by the Mughal empires. The empire was ethnically and culturally diverse, with various regions having distinct identities and traditions. اب سماجی اور سیاسی حالات جو تھے مغل بادشاہوں کی طرف سے، یہ ایک مضبوط دیکھا جائے حکمرانی کے ساتھ ایک مرکزی نظام حکومت، سلطنت نسلی جو سلطنت ہوتی ہے، ایک جو خاندانی سلطنت ان کی چلی آ رہی تھی، باپ کے بعد جو ہے نا اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا. تو اس اعتبار سے اور ثقافتی لحاظ سے بھی یہ مختلف قسموں پر تھی. مختلف علاقوں کی الگ الگ شناخت اور روایات تھیں یہاں پر، جو کہ ایک زمانے سے دیکھا جائے تو چلی آ رہی تھیں. اس اعتبار سے بھی ان ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا تھا. اب سوشو پولیٹیکل کنڈیشنز میں اس کو ذرا نیکسٹ کر دیتا ہوں. ہاں جی، سوشو پولیٹیکل کنڈیشنز یہ آپ نے سمجھ لیا. The Mughal administration was a mix of Persian and Indian elements, and the society was organized based on the principles of the caste system. مغل جو انتظامیہ تھی یعنی کہ مینجمنٹ تھی نا، وہ فارسی اور ہندوستانی دونوں کا جو ہے نا وہ مرج سسٹم تھا، یہ مکس اپ تھا، اور معاشرہ ذات پات کے اصولوں پر مبنی تھا. یعنی کہ ایک جو ہے نا اثر رسوخ رکھنے والوں کے ہی اصول جو ہے نا وہ چلتے تھے. ایسا مقصد نہیں تھا کہ بس اللہ کا قانون چلے گا اور دین کا قانون چلے گا اور اسلام کا قانون ہوگا. اکنامک ڈائنامکس، ہاں، ایگرارین بیسڈ اکانومی وتھ ایگریکلچر بینگ دی پرائمری سورس آف ریونیو. اچھا 2 منٹ رکتے ہیں، ذرا اذان ہو جائے پھر کنٹینیو کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. اوکے سر.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں نا ان کی لائٹ نہیں ہے، تو لائٹ میرے یہاں بھی صبح سے نہیں ہے، لیکن الحمدللہ کلاس اسموتھلی چل رہی ہے. تو آپ لوگوں کو پہلے سے یہ سب انتظام رکھنا چاہیے تھا. جو آن لائن نہیں ہوں گے اسٹوڈنٹ، وہ اٹینڈنس ان کی ہم مارک نہیں کر سکتے. ان کو پراپر طریقے سے آن لائن کلاس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پراپر ٹائمنگ پہ جوائن کرنا ہے، مکمل کلاس لینی ہے، اٹینڈنس اپنے ٹائم پہ مارک کرانی ہے، سب کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم اذان کے ویٹ کر رہے تھے، بس اذان بریک کا. ایگریرین بیسڈ ہم بات کر رہے تھے، مغل انتظامیہ فارسی اور ہندوستانی اس کا مرکب تھا، یہ بات ہو گئی. اقتصادی جو چیزیں تھیں نا، اس پر زراعت پر ان کی اقتصادیت چل رہی تھی، اکنامیکل ڈائنامکس کی بات ہو رہی ہے. جو زراعت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اس پر معیشت چلتی تھی، جس میں زراعت کی آمدنی یہ بنیادی ذریعہ تھا. اور یہ سلطنت اپنی پھلتی پھولتی تجارت کے لیے مشہور تھی، خاص طور پر یورپ، وسطی ایشیا، جنوبی مشرقی ایشیا کے ساتھ. یہ ٹیکس لگانے کا ایک اچھی طرح سے نا ترقی یافتہ نظام ان کا بنا ہوا تھا. اور صوبوں سے جمع ہونے والا ٹیکس جو ہوتا تھا، محصول اس کو کہتے ہیں، سلطنت کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہوتا تھا. اور اسی طریقے سے اکنامیکلی ڈائنامک سسٹم ان سلطنتوں کے اندر نہ چلتا تھا. سیکنڈ جو ہے وہ کلچرل انوائرمنٹ. The Mughal era was known for its rich cultural and artistic contributions, especially in the fields of art, architecture, literature, and music. Persian was the official language of the Mughal court, and the empire saw the patronage of artists, poets, and scholars. جو ایک ثقافتی ماحول تھا مغل دور میں، اپنی بھرپور دیکھا جائے ثقافتی اور فنکارانہ شراکت کے لیے جو ہے نا وہ بڑا مشہور تھا. ان کے اندر بہت زیادہ ثقافت موجود تھی، اور ان کا ماحول جو تھا مغل دور کا وہ ثقافت پر ڈیپینڈ کرتا تھا، خاص طور پر فن تعمیر، یعنی کہ وہ تعمیرات کرانے میں، عمارتوں کے بنانے میں، اور اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا نمود و نمائش کرنے میں، اور مختلف فن پارے بنانے میں، اور ادب کے اندر بہت آگے تھے. مختلف شعبوں میں وہ آگے تھے. فارسی مغل دربار کی سرکاری زبان ہوتی تھی. وہاں پر عام طور پر فارسی بولی جاتی تھی، کیونکہ فارس سارا جو تھا، یہ سمجھ لیں روم اور فارس کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، یہ پوری آدھی آدھی دنیا پہ ان کی سلطنت چلتی تھی. پوری آدھی آدھی دنیا پہ جو ہے نا یہ لوگ راج کرتے تھے. اسی طرح پوری دنیا پہ ان کا راج تھا. دو بڑی طاقتیں یہی تھیں. اور فارس کے اندر جو ہے نا فارسی ہی بولی جاتی تھی. روم کے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ رومی کہلاتے تھے، یہ فارسی دان کہلاتے تھے. تو فارسی مغل دربار کی سرکاری زبان تھی. اور سلطنت کے اندر جو ہے نا فنکاروں اور شاعروں اور علماء کی سرپرستی جو ہے بہت زیادہ عام تھی، دیکھنے میں آتی تھی، دکھتی تھی کہ جو ہے نا علماء کو بڑی حیثیت دی جاتی تھی، اور ان سے ہر چیز کے اعتبار سے ادبا کو اور شاعروں کو بڑا حیثیت دی جاتی تھی. اور سمجھدار لوگوں سے جو ہے نا مشورہ کر کے ہی بادشاہ لوگ جو ہے نا وہ آگے چلتے تھے. ان کے مشورے کے بغیر وہ مقصد کوئی فیصلہ بھی نہیں خود سے کرتے تھے، بلکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ بھائی جو سمجھدار لوگ ہیں تو انہی سے ہی ہم مشورہ کر کے اور اس کے مطابق ہی پھر آگے جو ہے نا کوئی فیصلہ کریں گے. تو اس طریقے سے طرز زندگی جو ہے نا ان کا آگے چلتا تھا. تو اب جب کہ دیکھا جائے تو اب ہمارے وقتوں میں جو ہے نا ایسا بہت حد تک نہیں رہا، باقی بڑا فرق آ گیا. اب ان چیزوں کو اتنا زیادہ جو ہے اہمیت نہیں دی جا رہی ہوتی، جو کہ انتہائی بہت ہی غلط ہے. غور کیا جائے، اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں کے بھی اعتبار سے اس کے اندر بڑی غلطیاں ہیں. تو بہرحال لیکن اس دور کے بادشاہ لوگ بھی جو ہوتے تھے وہ ان چیزوں کو بڑا خیال کر کے چلا کرتے تھے. اچھا جی، اب یہ ہے کہ میں نیکسٹ سلائیڈ آپ کو کر دیتا ہوں، رکیں ذرا. اچھا جی، 1488
یہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ سلائڈ شو ہو رہی ہے آپ کو؟ سلائڈ No, sir. No, sir. سر سلائڈ نہیں شو شو ہو رہی ہے؟ ہوئی ہے اب ہو ہوئی گئی ہے شو؟ سر جی سر ہو Sir, گئی اب ہو سر. گئی ہے. اچھا. ہو گئی سر, ہو گئی. From which bowler the fall started? What were the main reasons? زوال کس حکمران سے شروع ہوا؟ ٹھیک ہے. بنیادی وجوہات اس کی کیا تھی؟ ارائیول آف ایسٹ انڈیا کمپنی. ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد جو ہوئی وہ کس طور پر ہوئی، کس انداز سے ہوئی؟ تو اس تھرڈ پوائنٹ کی تو آپ نے ماشاءاللہ کافی ڈیٹیل جو ہے نا وہ پڑھ لی ہے. اب یہ ہے کہ جو نیکسٹ والا ہے نا پوائنٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہاں 1488 a sea route established between Europe and Eastern countries. تو یہ ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھا تھا تھوڑا سا. تو یورپ اور مشرقی ممالک کے درمیان جو ہے نا ایک یوں سمجھ لیں کہ روابط سے، رابطوں سے آپس کے نا، یہ اس کی جو ہے ابتدا ہوئی تھی وہاں سے. اور ایک سی روٹ جو ہے نا وہ دریافت کر لیا گیا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا. 1600 کے اندر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ایمرج وتھ کیریکٹر آف 15 years monopoly. 1608 entered in the subcontinent. تو 1600 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 15 سالہ اجارہ داری کے چارٹرڈ کے ساتھ وہ سامنے ابھر کے آئی تھی. یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ مونوپولی کے ساتھ. تو 1608 میں برصغیر میں یہ داخل ہوئے تھے یہ لوگ 1608 کے اندر. پھر 1615 میں امپیریل جہانگیر الاؤڈ دی فنکشن آف EIC. جو جہانگیر بادشاہ تھا نا، اس نے ان کو جو ہے نا وہ الاؤ کیا تھا، یعنی کہ قانونی سمجھ لیں پروانے عطا کیے تھے، سرٹیفکیٹس، جس کی بنیاد پر قانونی اعتبار سے یہ جو ہے نا عمل دخل کر سکتے تھے اس کے اندر. انہوں نے پورا عمل دخل کر کے بھی دکھایا. شہنشاہ جہانگیر نے EIC کے کام کی اجازت ان کو دی. 1647 میں 23 فیکٹریز ان دی ریجن، خطے کے اندر مکمل جو ہے طور پہ جو ہے نا 23 فیکٹریاں وہ کام کرنے لگ گئی تھیں. 1615 میں مغل بادشاہ جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو EIC کے اعتبار سے ہندوستان میں تجارتی کام کاج کرنے کی سرگرمیوں کی جو ہے نا اس نے پوری اجازت دے دی، اور اپنی فیکٹریاں، گودام، تجارتی مراکز وہ قائم کرنے کی باقاعدہ اجازت دے دی تھی. اس کے بعد تو جب یہ تجارتی ایک طور پہ ان کو اجازت حاصل ہو گئی، اب وہ رکنے والے کہاں تھے؟ اب تو وہ ظاہر ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ تو ان کا پھر سیاست کے اندر جو ہے نا وہ دلچسپی لینا ہی تھا. تو فرخ سیار مغل ایک بادشاہ گزرا ہے 1713 سے 1713 to 1719. exempted all the taxes of EIC in 1717. تو 1717 کے اندر نا اس نے تمام ٹیکسوں سے جو ہے نا ان کمپنیز کو مستثنی کر دیا تھا. یعنی کہ یہ جتنی ان کی کمپنیاں ہیں ان پر کوئی ٹیکس ہی نہیں ہوگا. تو یہ نظام دیکھیں وہ لے کر آ گئے. سراج الدین دولہ as Nawab of Bengal in 1756 called for the taxes and restrictions over construction of castles. الٹا جو ہے دوسرا کیا کرا انہوں نے سراج الدین دولہ نے کہ 1756 میں بنگال کے نواب کی حیثیت سے قلعوں کی تعمیروں پر ٹیکسوں اور پابندیوں کا مطالبہ کیا کہ بھئی جتنے بھی اگر کوئی جو ہے نا مغل بادشاہ یا فلانا کوئی اگر ایسی ریاست کا بچا ہوا بھی ہے، کوئی ایسا جو ہے نا کسی اس کا مغلی یا اس کا جو ہے نا کسی ریاست کا کوئی بادشاہ ہے یا کسی چھوٹی سی کوئی ریاست ہے
اس طرح اس کا کوئی محل ہے یا جاگیردار ہے، پیسے والا ہے، تو اگر وہ تعمیرات بھی کرے گا نا قلعوں کی یا اس طریقے کی، تو ان پر جو ہے نا ٹیکس اور پابندیاں وہ لگائی جائیں گی۔ جیسے آج بھی آپ غور کریں تو ماشاءاللہ سے پاکستان کے اوپر جو ہے IMF کے کتنے ہی مطالبات جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں، اور ان کو منوا بھی لیا جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، گویا جیسے ہم غلام ہیں کہ بھائی ان کے اوپر جو مرضی دل آئے، جس کا دل آئے وہ جیسے چاہے جو ہے اپنی مرضی ہمارے اوپر امپوز کر دے، اور ہم بیٹھے ہوئے جو ہے بس صرف برداشت کرتے رہیں، ہمارا یہی کام رہ گیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا اگر غور کی جائے تو قطعاً غلط ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسا ہی دیکھیں اس وقت بھی، اور ہمیں آنکھیں دکھانے والا وہ ہے کہ جو ہمارے نام کی روٹی کھانے والا انگریز، وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے آج، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خود کمزور ہو گئے، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں مار پڑ رہی ہے، ورنہ مسلمان کو انگریز تو کبھی آنکھ بھی نہیں دکھا سکتا، آنکھیں اٹھانا اس کے سامنے تو دور کی بات ہے، آج مسلمان اس سے بات کرتے ہوئے ڈر رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ؟ میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ Yes, sir. Yes, sir. ہاں Yes, sir. جی سر آ رہی ہے آواز. اچھا، اب یہاں پر ایک یہ سلائیڈ ہے نا، ریزلٹس آف دی بیٹل آف پلاسی، یہی ہے نا جو میں نے سلائیڈ آپ کو اپلوڈ کی؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ریزلٹس آف دی بیٹل آف پلاسی، یہ پلاسی کے مقام پر ایک جنگ ہوئی، آپ جانتے ہیں اس وقت آپ نے پاکستان اسٹڈیز میں بھی اس کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، وہاں پر اس کا تفصیلی ہم نے اس کو سمجھا تھا۔ تو ریزلٹ آف دی بیٹل آف پلاسی، دی وکٹری provided the British East India Company with a strong foothold for further expansion across the subcontinent. Political manipulation and diplomacy by the British by gathering the support of Mir Jafar, a key nobleman in the Nawab's court who later became the Nawab under British influence, served as the commander of the Bengali army under Sirajuddin Daulah. British imposed heavy taxes and tariffs on trade, benefiting from Bengal's prosperous trade and agriculture. تو ہوا کیا تھا کہ انگریز جب داخل ہوئے نا اسی کاروباری اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو لے کر، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے جب مضبوطی پکڑ لی اور یہاں پر اپنے پیر جما لیے، اب انہوں نے نوابوں کو بھی خریدنا شروع کیا آہستہ آہستہ، اور ان کا شروع سے یہی پلاننگ رہی ہے، ان کا یہی کام رہا ہے۔ ہاں دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ اب بات ہو رہی ہے کہ مسائل کی ابتدا جو ہوئی نا، اسٹارٹنگ وہ یہاں سے ہوئی، کدھر سے؟ بیٹل آف پلاسی، یہ ایک پلاسی مقام جگہ ہے، وہاں جو ہے نا ایک لڑائی، ایک یوں سمجھ لیں اس مقام پہ، اس ایریا میں، اس علاقے میں جو ہے نا ایک جنگ ہوئی جو انگریزوں اور نواب کے درمیان ہوئی تھی، پلاسی کے جو نواب تھے نا، تو ان سے ہوئی تھی۔ اب میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب انگریز ایسٹ انڈیا یہ کمپنی کو لے کر برصغیر میں پاک و ہند میں داخل ہو گیا، اور اس نے اپنے پیر جما لیے، مضبوط ہو گئے، اور اپنا مطلب مال کما کے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، اس کے بعد انہوں نے سیاست میں بھی عمل دخل لینا شروع کر دیا، اور چونکہ یہ ایک سونے کی چڑیا تھی، برصغیر کی زمین جو تھی، ہر نعمت یہاں موجود تھی، انگریز نے تو اتنی ساری نعمتیں ایک ساتھ کہیں دیکھی نہیں تھی، تو وہ یہاں پر ہر اعتبار سے اپنا قبضہ ہولڈ چاہتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا یہاں سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا، پھر دوسرا نوابوں کو خریدنا شروع کیا مختلف انداز سے، اور الٹا جو ہے نا اپنے ٹیکسز معاف کروا کے قانونی اعتبار سے، اور جو نوابوں کے اگر تعمیرات اور محلات اور اس طرح دربار، ان پہ جو ہے نا بھاری بھاری ٹیکس لگانے کے فیصلے۔ تو اب اسی دوران جو ہے نا پھر مٹ بھیڑ ہوئی، تو پلاسی کی جنگ ہوئی، اس کے نتائج اس طرح ہوئے کہ اس فتح نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو پورے برصغیر میں مزید
پھیلنے کا موقع دے دیا. یہ مضبوط ہو گئے اور مزید، کیونکہ انگریز جو تھے وہ پلاسی کے مقام پر جو ہے نا جیت گئے، فاتح ہو گئے. تو نواب کے دربار میں ایک اہم رئیس میر جعفر کی حمایت بھی انہوں نے حاصل کر لی. حمایت حاصل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پیسے سے خریدا. انگریزوں کی طرف سے سیاسی جوڑ توڑ اور سفارتکاری وغیرہ جو بعد میں برطانوی زیر اثر نواب بن گئے. سراج الدولہ کے ماتحت بنگالی فوج کے کمانڈر کے طور پر اس نے کام کیا. انگریزوں نے بنگال کی خوشحال تجارت اور زراعت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تجارت پر بھاری ٹیکس اور محصولات عائد کیے. یعنی کہ محصولات کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے فائدے کی چیزیں جو ہے نا حاصل کرنا، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے، اپنے فائدے کی چیزیں لینا. برٹش کنٹینیوسلی انکروچنگ اپن انڈین ٹیریٹریز لیڈنگ ٹو ڈسکنٹینٹ امنگ لوکل رولرز. اب انگریز جو ہے نا مسلسل ہندوستانی علاقوں پر قبضہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مقامی جو حکمرانوں میں نا بڑا عدم اطمینان تھا، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پھر پریشان رہنے لگ گئے کہ ظاہر ہے یہ ہر ایک کے بعد جو ہے نا دوسرے علاقے پر ان کا قبضہ جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک تشویش دہ عمل تھا. مسلمان اس چیز کو لیکن اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے، بڑے بڑے نواب بھی دیکھ رہے ہیں. میر جعفر eventually ran into disputes with the East India Company and attempted to form an alliance with the Dutch East India Company. Instead, the British eventually defeated the Dutch at Chinsura and other through Mir Jafar, replacing him with Mir Qasim. اب میر جعفر بالآخر جو ہے نا مشرقی ہندوستان کے ساتھ تنازعات میں یعنی کہ لڑائی جھگڑوں میں نا پڑ گیا. کمپنی اور اس کے بجائے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ اتحاد یعنی کہ مفاہمت کرنے میں، دوستی بنانے کی اس نے کوشش کی. آخر کار انگریزوں نے چنسورا کے مقام میں نا ڈچوں کو شکست دی. ان سے ظاہر ہے مٹ بھیڑ ہوئی، لڑائی ہوئی، تو انہوں نے ڈچوں کو کیا کرا، ان کو ہرا دیا. یہ قوم ہے. میر جعفر کو معزول کر کے اس کی جگہ میر قاسم کو وہ لے کر آ گئے، اور یہی انگریز کا شروع سے کام رہا ہے. آج بھی کہ ایسا ہی ہوا ہے ہمارے ہاں بھی، اور بھی دنیا کے کئی ممالک کے اندر جو ہے نا ان کی مرضی سے حکومت بنتی ہے، ان کی مرضی سے حکومت ٹوٹتی ہے. جو ان کی کام کا بندہ ہوتا ہے وہ چلتا ہے، جو ان کے کام کا نہیں ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. مختلف طریقے ہیں. British East India Company imposed heavy taxes and economic policies that exploited the resources and economy of the regions under their control. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھاری ٹیکس لگائے، معاشی پالیسیاں نافذ کریں، یعنی کہ سوشلی ایسی پالیسیز بنائیں جیسے ہمارے یہاں ہمیں بھی دکھ رہی ہیں، جو ان کے زیر کنٹرول علاقوں کے وسائل اور معیشت کا استحصال کرتی تھی. یعنی کہ اپنی مرضی کے قوانین بنانا، اپنی مرضی کے مطابق ٹیکسز لگانا، جبکہ مسلمان کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیکس لگانا حرام ہے. مسلمان جو ہے وہ ٹیکسز نہیں دیتا، چونکہ ٹیکس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جرمانہ. اسٹوڈنٹس آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ٹیکس کس کو کہتے ہیں؟ یس سر. جرمانے کو. اور جرمانہ مسلمان کے اوپر جرمانہ نہیں لگتا. مسلمان تو کیا دیتا ہے بھائی؟ کون بتائے گا اسٹوڈنٹ؟ سر جرمانے کو کہتے ہیں. نہیں وہ تو صحیح ہے. مسلمان جزیہ دیتا ہے. نہیں، جزیہ بھی کافر دیتا ہے. جزیہ ٹیکس کو ہی تو کہتے ہیں. عربی میں جو ہے نا ٹیکس کو جزیتن کہا جاتا ہے. مسلمان کیا دیتا ہے؟ جزیہ تو کافر دیتا ہے، غیر مسلم. ٹیکس، جرمانہ اور جزیہ یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں. اور مسلمان زکوٰۃ، مسلمان پہ فرض کیا ہوتی ہے، اگر وہ مال رکھتا ہے، حیثیت ہے اس کی، نصاب کا مالک ہے، تو وہ کیا دیتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. ٹیکس نہیں دیتا. مسلمان پہ ٹیکس ہوتا ہی نہیں ہے. کسی بھی انداز کا کوئی بھی ٹیکس نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا آپ ٹیکس بولیں، وہ مسلمان پر نہیں ہے. مسلمان صرف زکوٰۃ دیتا ہے بس.
تو Mir Qasim, the Nawab of Bengal, was dissatisfied with the policies of the British East India Company, particularly regarding taxation and trade سر monopolies. جی سر آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ اسائنمنٹ جو آپ نے دیا تھا سر وہ فائل سے نہیں آ رہا تو آپ کو چیٹ میں سینڈ کر دوں وہ آپ نے پچھلا آن اسائنمنٹ؟ لائن یہی ٹیم پر ہی جو ہے نا اپلوڈ کرنا ہے، ادھر ہی اس کا آپشن ہے اپلوڈ کرنے کا. اوکے اوکے صحیح ہے سر. ہاں یہیں پہ اپلوڈ کر دیں، چاہے آپ فائل بنا کے کر دیں، پی ڈی ایف کر دیں، سیپریٹ آپ کے پاس صرف اسکرین شاٹس ہیں، جیسے بھی کر دیں. بنگال کے جو نواب میر قاسم تھے نا، ان کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسیوں سے، خاص طور پر ٹیکس اور تجارتی اجارہ داریوں سے یہ مطمئن بالکل نہیں تھے. تو چلے کوئی تو ایسا مسلمان تھا، نواب بھی اس وقت یہ قوانین اور اصول جو ہے نا سمجھتے تھے، عقل مند تھے کہ بھئی مسلمان کے اوپر جب یہ ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس کے سر پہ اس بات کو، اس چیز کو ڈالنا یہ تو بالکل ناجائز ہے اور نا انصافی ہے، غلط ہے. تو نواب لوگ بھی اس زمانے کے ان چیزوں کو جانتے اور سمجھتے تھے. دی مغل امپیریئر شاہ عالم دوم was trying to regain control over his diminishing empire and sought support to assert his authority. He saw the opportunity to form a coalition against the British as a means to strengthen his position, recognizing the common threat posed by the British East India Company. The Nawab of Awadh, Mir Qasim, and the Mughal Emperor Shah Alam Dom formed a coalition to unite their forces against the company. اب مغل شہنشاہ شاہ عالم دوم جو تھے نا، اپنی کم ہوتی ہوئی سلطنت پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ظاہر ہے انگریز ادھر سے اپنا زور لگا رہے ہیں اور ساری سلطنتیں توڑنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، سارے مغلوں کو مارنے کے چکر میں ہیں اور سیاست کر رہے ہیں اور اپنا ہولڈ مکمل طور پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اپنی جو سلطنت ہے اس پر کمی دیکھتے ہوئے اس کو دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور اپنے اختیار کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے مدد طلب کر رہے تھے یہ. تو اس نے انگریزوں کے خلاف اتحاد بنانے کے موقع کو اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا ایک ذریعے کے طور پر دیکھا کہ میں ایسا ہی کروں تو پھر جو ہے نا ہماری جان بچ سکتی ہے. اگر ہم خود مل کر مسلمان مضبوط ہو جائیں نا تو جو ان کو مسائل پیش آ رہے تھے اب مشترکہ طور پہ یہ اگر جڑ جاتے تو ان مسائل سے بچ سکتے تھے کیونکہ ان کی طاقت مضبوط ہوتی. اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے نا ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی تھی اس وقت. تو اودھ کے نواب اور میر قاسم اور مغل شہنشاہ شاہ عالم دوم ثانی نے جو ہے نا اس کے لیے کوشش کی تو کہ کمپنی کے خلاف اپنی افواج کو متحد کرنے کے لیے وہ انہوں نے اتحاد بنایا اپنا کہ ہمیں جو ہے نا اس کام کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اتحاد بنا کے سامنے آنا پڑے گا تاکہ ہم ان کی مخالفت سے اور ان کے نقصان سے اپنے آپ کو نہ بچا سکیں. اب اس کے لیے انہوں نے کوشش شروع کری. ٹھیک ہے، اچھا جی ایک سیکنڈ اس کو میں آگے اوپن کرتا ہوں. ایک سلائیڈ جو ہے نا الگ الگ تصویر لے کے اس کو شیئر کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ پوری اوپن ہوئی نہیں ایک ساتھ. اچھا، آؤٹ کمز: ڈیسیزیو برٹش وکٹری، اینڈ آف دی کوائلیشن، ٹریٹی آف الہ آباد 1765, granting the company the authority to collect revenue and administer the newly acquired territories of Bengal, Bihar and Orissa. نتیجہ کیا نکلا؟ آؤٹ کمز، فیصلہ کن کہ برطانوی فتح اتحاد کا خاتمہ الہ آباد کا معاہدہ بنا. برطانوی فتح اتحاد کا خاتمہ الہ آباد کا معاہدہ 1765 1765 کمپنی کو محصولات جمع کرنے اور بنگال، بہار اور اڑیسہ کے
نئے حاصل کردہ علاقوں کا انتظام کرنے کا اختیار دینا. یہ وہ پوائنٹ ہیں کہ جس پر اب ہم آگے بات کرتے ہیں. تو 1857 کا جو زوال ہے وہ کیا پیش آیا، وہ آپ نے تھوڑا سا اس کو دیکھا بھی تھا جو ہم نے پریویس کلاس میں پڑھا، علی گڑھ موومنٹ سے متعلق. تو جو یہ علی گڑھ موومنٹ تھی نا، یہ 1875 کے اندر جو ہے نا، یہ دو بڑی موومنٹس تھیں جو آپ کو میں نے بتائی تھیں. دی علی گڑھ موومنٹ led by Sir Syed Ahmad Khan in the late 19th and early 20th centuries aimed to promote modern education among Muslims and bridge the gap between the British rulers and the Muslim community. It sought to empower Muslims through education and emphasize loyalty to the British government while preserving Muslim identity. علی گڑھ تحریک جو 1875 میں علی گڑھ تحریک جس کی قیادت سر سید احمد خان نے 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے ابتدا میں شروع میں کی، اس کا مقصد مسلمانوں میں جدید تعلیم کو عام کرنا تھا، برطانوی حکمرانوں اور مسلم کمیونٹی کے درمیان جو ایک گیپ تھا اس کو ختم کرنا تھا، اور اس نے تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کو بااختیار بنانے کی کوشش کی اور مسلم شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے برطانوی حکومت کے ساتھ وفاداری پر زور دیا. یعنی کہ اپنی شناخت اور اپنی کوشش اور ہمت اور عزائم کو برقرار رکھیں لیکن برطانوی حکومت کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ چیزوں کو سیکھ کر آگے بڑھیں. تو یہی ان کا اصل مقصد بھی تھا. ریزنز آف اٹس فارمیشن، واٹ از اچیو، اس کی تشکیل کی وجوہات اور اس سے کیا حاصل ہوا، یہ تو آپ نے الحمدللہ جو ہے وہ پریویس کلاس میں اس کو بڑی خوبی سے ماشاءاللہ سے پورا کمپلیٹلی آپ نے سمجھ لیا تھا کہ اس کی ریزنز کیا تھے اینڈ واٹ از اچیومنٹس، اور اس سے جو ہے نا حاصل ہونے والے کیا فوائد ہمیں ملے تھے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس موومنٹ تھی وہ تھی خلافت موومنٹ. اسٹوڈنٹس آپ سمجھ تو رہے نا، کوئی چیز پوچھنی ہے تو مجھ سے آپ بالکل پوچھیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس سے ہم آگے بڑھے تھے تو ہمارے پاس نیکسٹ جو موومنٹ تھی، ایک تو ہم نے علی گڑھ موومنٹ کی بات کی 1875. نیکسٹ جو ہمارے پاس تھی وہ خلافت موومنٹ ہے. دی خلافت موومنٹ واز اے پین اسلامک موومنٹ ان ریسپانس ٹو دی dismantling of the Ottoman Caliphate by the Allied powers after World War I. آپ جانتے ہیں it sought to protect the caliphate and garnered widespread support from Muslims across India, including cooperation from the Indian National Congress. The movement was an early example of Hindu-Muslim unity in the political arena. The movement gradually lost momentum as the British government and the Allied powers refused to reverse their decision regarding the Ottoman Caliphate. The Caliphate was eventually abolished in 1924 by the Turkish government under Mustafa Kemal Ataturk, and the Khilafat movement succeeded. خلافت تحریک یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادی طاقتوں کے ذریعے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے رد عمل میں ایک اسلامی تحریک تھی. یعنی کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ بھائی ادھر تو اتنی آفت ہے، ادھر تو اتنی تباہی انگریز کر ہی رہے ہمارے اندر، لیکن ادھر اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے. ترکی کے اندر جو خلافت عثمانیہ ابھی آخری سانسیں لے رہی ہے تو وہ نہیں ٹوٹنی چاہیے. اس کے لیے جو ہے نا مسلمانوں نے ایک اسلامی تحریک شروع کی تھی، وہ خلافت موومنٹ آپ نے ان ڈیٹیل میں پڑھا ہے. اس نے خلافت کے تحفظ کی کوشش کی اور ہندوستان بھر کے مسلمانوں کی طرف سے وسیع حمایت حاصل کی، بشمول انڈین نیشنل کانگریس کا تعاون بھی اس میں شامل تھا. یہ تحریک سیاسی میدان میں دیکھا جائے ہندو مسلم اتحاد کی ابتدائی مثال بھی تھی. تحریک آہستہ آہستہ اپنی رفتار کو کھونے لگ گئی تھی کیونکہ آپ نے پڑھے سارے حالات کیا پیش آئے تھے. مخالفت کی گئی تھی، عدم تحریک شروع کی گئی گاندھی کی طرف سے، اور انگریزوں کو بھی ابھارا گیا کہ بھئی یہ تو تحریک آپ کے بھی بڑی خلاف ہے، آپ کے قوانین اور اصولوں کے بھی مخالف ہے.
اور اس سے تو بظاہر سرے مسلمانوں کو ہی فائدہ پہنچے گا. اب کیونکہ برطانوی حکومت اور اتحادی طاقتوں نے خلافت عثمانیہ کے حوالے سے اپنے فیصلوں کو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا، تو برطانوی حکومت اور اتحادی طاقتوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف سے اپنے فیصلوں کو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا. بالآخر 1924 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں ترک حکومت نے خلافت کو نا ختم کر دیا تھا، اور تحریک خلافت اس طریقے سے کیا ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی اسٹوڈنٹس. اچھا اب ہم جو ہے نا یہ سیکنڈ ہاف کی بھی ذرا اٹینڈنس لے لیتے ہیں. میں آپ کو اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، اور بریک کی جگہ جو ہے نا ہم یہ کریں گے 15 منٹ پہلے کلاس آف کر لیں گے. اس کے بعد بھی تھوڑا سا ہم ابھی پڑھیں گے. ذرا میں پہلے اٹینڈنس لے لوں سیکنڈ ہاف کی. جی عبد سر آپ الرحمان میری فرسٹ حیات اٹینڈنس خان. مارک کر دیں. عبد الرحمان، ہاں عبد الرحمان سر میری حیات فرسٹ خان. اٹینڈنس مارک کر دیں. عبد الرحمان حیات خان. عائشہ ثنا. عمارہ شیخ. عائشہ ثنا نہیں ہے؟ نہیں کیوں نہیں ہوں. عمارہ شیخ. عمارہ شیخ نہیں ہے؟ آمنہ راشد. دیکھو پریزنٹ سر. ابھی غائب ہے کیونکہ کلاس نہیں لے رہے تھے نا، غائب ہے. اب تھوڑی دیر بعد آ کے شور شروع ہو جائے گا. انمول. پریزنٹ سر. انود قادری. پریزنٹ سر. اریج خان. پریزنٹ سر. سر میری فرسٹ کی بھی لگا عریشہ دیں، میں نے پوری سہیل. کلاس لی ہے. پریزنٹ سر. اشنا اسلم. بختاور تشمینہ جان. پریزنٹ سر. دعا سر میری مسلم. فرسٹ بھی لگا دیں. پریزنٹ سر. دعا مسلم. پریزنٹ. ایمان مسفرہ. پریزنٹ سر. اشال سنفیرہ. پریزنٹ سر. فرا صدیقی. پریزنٹ سر. سر میری پہلی بھی لگا دیں کیونکہ وہ فائحہ اس وقت مائک نہیں چل رہا. فائحہ پریزنٹ ضیا. سر. ہادیہ نرمین. ہادیہ. امنہ شعیب. اب یہ گئی تھی ہادیہ، اب بعد میں آئے گی پھر. ہانی غضنفر. پریزنٹ سر. سر میں نے بول تو دیا پریزنٹ. ہانی غضنفر کا نہیں بول رہا میں، کہہ رہا ہوں ہادیہ نرمین. ہادیہ نرمین. ہدا انیس. پریزنٹ. اچھا ہدا انیس. لائبہ. پریزنٹ. لائبہ تیموری. ماہنور. لائبہ پریزنٹ تیموری سر. نہیں ہے؟ پریزنٹ سر. لائبہ تیموری ماہنور. پریزنٹ. پریزنٹ سر. ماہنور. مانور. ماہین ذوالفقار. پریزنٹ. مائدہ خان. پریزنٹ. مریم خورشید. پریزنٹ سر. میمونہ سر ایمان سر راؤ. سر میری لگا دیں سر. ہمارا پریزنٹ. یہ کون ہے؟ سر ہمارا. عبد الرحمان تو لگی ہوئی ہے بھائی. مائدہ سر خان. ہمارا. مریم خورشید. ہمارا. پریزنٹ سر. مریم خورشید. ہمارا تو لگی ہوئی ہوگی. ہدا انیس کی نہیں لگی ہوئی. مریم خورشید ہے. میمونہ ایمان راؤ. سر ایک دفعہ دیکھنا، میرا نیٹ ہی نہیں چل رہا. مہک. پریزنٹ سر. منیرہ. پریزنٹ سر. نیہا راشد. پریزنٹ سر. رابعہ فہیم. پریزنٹ. ریما ناز. روحم ریحان. پریزنٹ سر. ایسا اعجاز. سادینہ. پریزنٹ سر. صفا عمر. پریزنٹ سر. سادینہ. سادینہ ہے. سادینہ. یس سر. صفا عمر ہے. صفا عمر. صالحہ عارف. ثنا طارق. پریزنٹ سر. سر میری فرسٹ ہاف ثانیہ. کی. ثانیہ عابد. شیر بانو. شیر بانو. فضہ پریزنٹ سر. خورشید. پریزنٹ سر. میری فرسٹ سیکنڈ دونوں مارک کر دیں. فضہ ساجد.
सिमरन देवी, श्रद्धा साजिद प्रेजेंट present, सर। sir, सिमरन देवी present, और मेरी फर्स्ट आपकी भी लगा दें। सुनैना, हाँ सही है, सुनैना, सईदा अफनान आदिल, सईदा आयशा अकील, सईदा आयशा उन्निसा, सईदा फाइजा मुइन, प्रेजेंट सर। सईदा फातिमा नाज, प्रेजेंट सर। सईदा उम्मे हानी, प्रेजेंट सर। उमैमा मलिक, प्रेजेंट सर, सर फर्स्ट आपकी भी लगा दें। उम्मे उम्मे आबिहा फातिमा, अंजला अरशद, उस्मान खान, वजिया वाहिद अली, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट वजिया। वानिया सलमान, अच्छा उम्मे अबिया फातिमा नहीं है, अंजला अरशद नहीं है, सर मैं सईदा हूँ आयशा मुंजिला अरशद। अंजला अरशद है, जी। सईदा आयशा उन्निसा काजमी नहीं है, सईदा अफनान आदिल नहीं है, सुनैना नहीं है, सानिया आबिद राजपूत नहीं है, सालेहा आरिफ नहीं है, सफा उमर नहीं है, सर मैं हूँ साले आरिफ। साले आरिफ है, सफा उमर नहीं है, जी। रीमा नाज नहीं है, हुदा अनीस नहीं है, अशना असलम नहीं है, अम्मारा शेख नहीं है, सर सुनैना हमारा है। है, मैं हूँ। सर हमारा है। अच्छा अम्मारा है और सुनैना है, सुनैना किधर है? सर मेरा नाम नहीं आया, आप अपने पास लिख लें। क्या नाम है? महारुख। महनूर, महारुख। महारुख। तो आप उधर आईटी से उनसे कांटेक्ट करें कि ये क्या इशू है, क्यों नाम नहीं आ रहा। ओके। ठीक है, उधर उनसे भी राब्ता कर लिएगा। जी स्टूडेंट, मैं आगे जरा आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कॉलोनियल रूट्स टू इंडिपेंडेंस, इसका अब ये है पार्ट 2 हमारे पास। बस इसमें एक आध स्लाइड में आपको पढ़ाऊंगा, फिर हमारा टाइम तकरीबन हो जाएगा। सही है ना स्टूडेंट? तो कॉलोनियल रूट्स टू इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए जो बुनियादी जड़ें थी ना। सर स्क्रीन शो नहीं मैं हो रही। जी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। हाँ, मैं दोबारा कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखें, अब शो हो गई। जी सर हो कॉलोनियल रही है। रूट टू इंडिपेंडेंस, अब ये उसका हमारे पास सेकंड पार्ट है, जिसमें एक दो स्लाइड्स बस मैंने आपको अभी समझानी है, वो आप देख लें। तो लेट्स रीकैप, जो है ना, दोबारा से थोड़ी चीजें कुछ ऐसी हैं जिनको और मजीद समझना चाहिए। तो द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 टू 1911, ये आपके सामने है।
The British government decision to partition Bengal in 1905 sparked protests and resistance across the Indian subcontinent. The partition was seen as an attempt to divide Hindus and Muslims for political reasons. जो बंगाल की तकसीम हुई थी ना, ये हुआ था 1905 से 1911 के दरमियान। जो हालात ऐसे पैदा हुए, उसमें बंगाल की तकसीम के देखा जाए बरतानवी हुकूमत के फैसले ने पूरे बरसगीर में एहतजाज और मुज़ाहमत को जन्म दिया था। और तकसीम को सियासी वजूहात की वजह से जो है ना, हिंदू और मुसलमानों के तकसीम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। जो असल बुनियाद भी थी वो बरतानवी हुकूमत भी थी, इस एतबार से उन्होंने भी। और दूसरा ये कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो बहुत सारी तनाज़ात थे, वजूहात थी, उसकी बुनियाद भी बनी। फिर जो बंगाली थे वो भी ज़ाहिर है अपने एतबार से भी जो उनकी जहाँ पर जो है ना अक्सरियत थी, ज़ाहिर है उधर वो अपने एतबार से ही जो है ना वो हुकूमत चाहते थे। और उनके लोग आगे बढ़ के आए तो वो भी इसी तरह चाहते थे। जैसे मुसलमानों के ऊपर एक वक्त जुल्म रहा, तो फिर देखा जाए तो एक वक्त जो है ना इनके ऊपर भी उस एतबार से जो है वो जुल्म किया गया। तो जो इसका बुनियादी जो है ना वजह बनी, तो इन डिटेल में तो बहरहाल इसको इंशाल्लाह समझ लेंगे। और इन शॉर्ट जो है आपने इतना यहाँ समझा। तो शिमला डेपुटेशन जो था ये 1906 में जो है ना सिचुएटेड है, उस वक्त हुआ। ये क्या था? दी पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश इन 1905 जनरेटेड widespread protest among the majority and the Muslim community। तो ये उसी का एक तनाज़ा था, ठीक है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल का भी। तो इसको समझाता हूँ मैं पूरा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द शिमला डेपुटेशन वाज टू सीक सेपरेट electorates or Muslims and representation in legislative bodies. The delegation met with Lord Minto, the then Viceroy of India, during the Simla Conference held in October 1906. The British government ultimately accepted them. The Shimla deputation was successful in presenting its demands to the British government, which subsequently led to the introduction of the Morley-Minto reforms of 1909, Indian Council Act of 1909, separate electorates। शिमला डेपुटेशन 1905-1906 में अंग्रेजों के जरिए बंगाल की तकसीम ने अक्सरियत और मुस्लिम कम्युनिटी में बड़े पैमाने पर एहतजाज को जन्म दिया। शिमला डेपुटेशन का बुनियादी मकसद मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट्स और कानून साज इदारों में नुमाइंदगी हासिल करना था। चूंकि मुसलमानों को बुनियादी एतबार से ही देखा जाए तो तमाम इलेक्टोरेट्स सिस्टम से दूर रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इदारे थे उनसे भी दूर रखा गया था, उसकी नुमाइंदगी से बहुत दूर रखा गया, मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। तो इनके वफद ने अक्टूबर 1906 में शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान उस वक्त के वाइसराय हिंद लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की थी। बिला आखिर बरतानवी हुकूमत ने उन्हें कबूल कर लिया। शिमला डेपुटेशन बरतानवी हुकूमत के सामने अपने मुतालबात पेश करने में कामयाब हुई, जिसके नतीजे में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्सल्स एक्ट जो था 1909 के अलहदा इलेक्टोरेट्स हो वो मुतारिफ कराया गया, वो इंट्रोड्यूस हुआ उस वक्त। और उसी की वजह से जो है ना फिर मुसलमानों को देखा जाए तो एक बाकायदा तौर पर जो है ना वो इलेक्ट्रेशन के अंदर जो है ना शमूलियत का इख्तियार हासिल हुआ था। वरना इससे पहले तो मुसलमानों को जो है ना वो मुकम्मल तौर पे यूं समझ लें कि मुसलमान तो इसके अंदर जो है ना बिल्कुल दाखिल हो ही नहीं सकते थे। उनके ऊपर तो गोया पाबंदी थी एक तरह की ना, और उनको कानूनी एतबार से भी दूर रखा गया हुआ था। रुकिएगा स्टूडेंट जरा एक सेकंड।
جی اسٹوڈینٹس، ہاں ٹھیک ہے، چلیں اس کو جو ہے نا بس یہیں تک رکھیں. یہ ہمارا کہاں تک کمپلیٹ ہو گیا؟ تقریباً ہم آ گئے ہیں شملہ ڈیپوٹیشن. ٹھیک ہے نا، یہیں تک اس کو رکھیں. اب تو ویسے 5 منٹ ہی رہ گئے کلاس کے آف ہونے میں. چلیں اسٹوڈینٹ، بس یہیں تک ہی ہم اینڈ کرتے ہیں کلاس. اور جو اسٹوڈینٹ ابھی تک واٹس ایپ گروپ پر ایڈ نہیں ہو سکے ہیں وہ لازمی طور پہ واٹس ایپ گروپ پہ جو ہے نا جلد از جلد ایڈ ہو جائیں. اور وہیں پر بھی ہم لنک آپ کو شیئر بھی کر دیتے ہیں تاکہ آپ کلاس میں بآسانی جو ہے نا لاگ ان ہو جائے. جن اسٹوڈینٹس ہم نے آپ کو اسائنمنٹ نمبر 1 دیا تھا اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ آج ہی کی ہے. اگر ابھی تک آپ نے اسائنمنٹ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کرا ہے تو آپ لازمی اپلوڈ آج 12 سر بجے میں سے نے پہلے ابھی اپنی فائل اپلوڈ کی ہے اسائنمنٹ کی، آپ دیکھ لیں. ہاں، جن اسٹوڈینٹس نے نہیں کیا نا ابھی تک اپلوڈ تو وہ لازمی جو ہے نا اپلوڈ کر لیں. آج 12 بجے کا تک کا مجھے یاد پڑتا ہے ٹائم تھا آپ لوگوں کا، تو 12 سے پہلے پہلے جو ہے نا آپ لوگ اپلوڈ کر لیں اس کو لازمی. میں نے یہ گروپ لنک آپ لوگوں کو ادھر شیئر بھی کر دیا دوبارہ سے، وہاں سے بھی دیکھ لیں. جو اسٹوڈنٹ اب تک گروپ میں ایڈ نہیں ہو سکے ہیں وہ میں نے چیٹ میں بھی ان کو شیئر کر دیا ہے یا اناؤنسمنٹ میں بھی دے دیا ہے، وہ وہاں سے ایڈ ہو جائیں. اسائنمنٹ اگر آپ نے ابھی تک نہیں کرا تو اسائنمنٹ آج کر کے 12 بجے سے پہلے پہلے اس کو اپلوڈ کر دیں. کن اسٹوڈنٹس نے اب تک اپلوڈ کر دی ہے اسائنمنٹ وہ مجھے ذرا بتا دیں. سر میں نے اسی دن کر سر میں نے دیا. کر دیا ہے. آپ سر لوگوں کے میں پاس نے بھی ابھی سبمٹ کر کا دیے، میسج آ رہا تھا نا؟ تھوڑی دیر پہلے کیے میں نے سر. سر میں نے بھی کر دیا. سر میں نے اسائنمنٹ آپ کے اسی دن کر دیا تھا رات میں. سبمٹ کا آپشن صحیح آ رہا تھا نا سب کے آپ کے پاس؟ جی جی آ رہا جی تھا. سر میں نے فائل بنا کے کیا تھا سر. ہاں، 41 اسٹوڈینٹس نے ہمیں جو ہے نا ابھی تک واپس اسائنمنٹ جو ہے نا کر کے بھیج دی ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے نا تقریباً سر 14 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ریمیننگ ہیں وہ کر لیں. ٹھیک ہے نا، اسائنمنٹ 1 جو ہے یہ 1 اپریل یعنی کہ آج جو ہے رات 12 بجے تک یہ بند ہو جائے گا. تو بس اس کو آپ جلد از جلد کر کے جو ہے نا اسائنمنٹ اپلوڈ کر دیں تاکہ پھر ہم آن ٹائم اس کو چیک کر لیں اور آپ کے جو مارکس ہیں نا وہ آپ کو دے دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس جی، صحیح ہے اوکے جی. سر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے سر، اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. سر بائے بائے.